بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دعاؤں کی قبولیت اور حاجات پوری کرنے کے حوالے سے ایک بے حد اہم وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس وظیفے کی مدت زیادہ نہیں ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف جمعرات اور جمعہ کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام تر مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکالیف اور ہر قسم کی جو بھی آپ پر آزمائشیں ہوں گی وہ اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گی، اور نہ صرف تمام حاجتیں پوری ہوں گی بلکہ آپ کے مالی پریشانیاں بھی اللہ رب العزت اپنے فضل سے دور فرما دیں گے۔ اب یہ عمل کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، یہ تمام معلومات جاننے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو مکمل آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے قبل تمام تر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہماری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرپشن بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ بعد کی آنے والی تمام تر نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین، اکثر لوگوں کی زبان پر گلہ شکوہ اور شکایت رہتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پیسے ٹکتے نہیں بلکہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں تو وہ پریشان نہ ہوں۔ یہ بات انسان کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت انسان کو کبھی روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور کبھی بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معاشت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر و استقامت اور اس پر اللہ رب العزت اس کے رویے اور اس کی حالات کو دیکھتا ہے، اس کو صبر کا امتحان لیتا ہے اور اس سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحبان مال کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ چین چھن لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح اگر حالات خراب ہونے لگیں تو بھی عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین و توکل میں بھی کمی آتی ہے۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ آج ہم آپ کو ان تمام پریشانیوں اور مشکلات کے لیے صرف ایک دن کا نہایت ہی مجرب اور نہایت ہی طاقتور عمل بتانے جا رہے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو سچے دل سے اور صاف نیت سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنا دل دوسروں کی غیبت اور دوسروں کی عیب جوئی اور برائی سے بالکل صاف کر لینا ہے۔ اگر ایسا نہ کر پائے تو اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ نماز دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں پر آپ عمل کر رہے ہیں تو اس وظیفے کو کرنے کا مکمل اختیار پھر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے جمعرات اور جمعہ کے دن کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے جمعرات کے دن نماز مغرب ادا کرنے کے بعد شروع کرنا ہے۔ جمعرات کے دن نماز مغرب، نماز عشاء، اور اسی طرح پھر جمعہ کے دن نماز فجر، جمعۃ المبارک کی نماز، پھر اسی طرح ظہر یعنی ظہر اور جمعہ، پھر عصر، پھر مغرب، اور پھر جمعۃ المبارک کی رات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یعنی یہ آپ کی 7 نمازیں ہو جائیں گی، اور ایک دن میں 7 نمازوں کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔
جمعرات کے دن مغرب اور عشاء اور جمعۃ المبارک کے دن 5 نمازوں کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تب جا کے یہ عمل مکمل ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کے دوران آپ نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی۔ مرد حضرات کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس عمل کو گھر کی بجائے مسجد میں ہی کریں، لیکن اگر مسجد میں نہیں کر سکتے تو گھر میں فوری طور پر نماز پڑھ کر آتے ساتھ ہی گھر میں اس عمل کو شروع کر دیں، بغیر کسی کام کاج میں مشغول ہونے کے۔ نماز پڑھ کے جیسے ہی گھر میں آئیں تو گھر میں اس عمل کو شروع کر دیں۔ اسی طرح میری بہنیں بھی گھر کے کسی ایسے کمرے کا انتخاب کریں کہ جہاں پر تنہائی، یکسوئی، عاجزی و انکساری کے ساتھ عمل کر سکیں اور دوران عمل آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کرنے سے پہلے بھی آپ نے جائے نماز بچھا کر اب جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ چونکہ فجر اور عصر کے بعد آپ عمل کر رہے ہیں تو فوری طور پر عمل کرنا ہے، لیکن بقیہ نمازوں کے بعد جن میں نوافل پڑھنے کی اجازت ہے تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ نفل نماز بالکل عام نمازوں کی طرح پڑھ کر آپ نے مکمل کر لینی ہے۔ اب نفل نماز مکمل کر لینے کے بعد پھر آپ نے صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ کریم کا یہ اسم مبارکہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس اسم مبارکہ کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس اسم مبارکہ کو پڑھ لینا ہے، اور جب 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور اپنے رزق کے تمام تر مسائل کے حل کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جمعرات کے دن آپ اس عمل کو نہ کر پائیں یا نہ دیکھ پائیں، تو جمعہ کے دن آپ 5 نمازوں کے بعد یا جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اگر آپ کی کچھ نمازیں مس ہو جائیں تو ان کی جگہ جو نمازیں آپ کے پاس ہیں ان میں سے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کر لینی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جمعرات کے دن نماز مغرب سے لے کر جمعہ کے دن نماز عشاء تک ان 7 نمازوں کے بعد پڑھ لیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے ان ساری 7 کی 7 نمازوں کے بعد آپ نہیں بھی پڑھ سکے تو ایک ہی وقت میں 700 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اسی طرح اپنا وقت مختص کر کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ اس اسم مبارکہ یا رزاقو کا 700 مرتبہ ورد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس خاص عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص لطف و کرم فرماتے ہوئے آپ کے رزق کے تمام تر مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی صلاۃ الحاجت پڑھنے کے صدقے اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو بھی ضرور قبول فرما دیں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا عمل، آج کی ویڈیو۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس عمل کو خود بھی کیجیے اور اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور خاص طور پر اپنے سوشل اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کے دل سے نکلی دعاؤں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔